منشا کو دعوت دوں گا وہ آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ سفیان منشا کلاس سامینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کے بعد پھر ہم سب کو ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے گھر کی زیارت بارہا نصیب کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کریں، ان کی آنکھیں ترستی ہیں اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں عاجزی و انکساری بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیارت کو نصیب نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے امور رکھے ہیں، کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں کہ جن کی بدولت انسان حج اور عمرے کا ثواب پا سکتا ہے۔ ان چند اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو لیکن اس کی یہ خواہش ہو، اس کی نیت ہو کہ اگر اس کے پاس بھی مال اور دولت ہو تو وہ جا کر حج کرے، عمرہ کرے۔ سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے اور اس علم کے ساتھ اسے مال بھی عطا کیا ہے، وہ اس مال کو دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے، اس کو کماتا ہے تو حلال طریقے سے کماتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ڈر سے خرچ کرتا ہے، کسی حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اور اس میں اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ شخص سب سے بہترین بندہ ہے۔ اور دوسرا وہ شخص فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم تو دیا ہے لیکن اسے مال نہیں دیا، لیکن اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ آرزو ہے کہ اگر اس کے پاس بھی مال ہوتا تو وہ اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو اس کی اس نیت کی وجہ سے، اس کی اس خالص نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 2 وہ شخص کہ جو صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں ٹھہرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ، کہ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے، وضو کر کے جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ، کہ جو شخص نماز کے لیے نکلتا ہے، پیدل جاتا ہے، وضو کر کے جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن غدا الى صلاۃ التطوع، اور جو شخص نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے، نفلی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4 وہ شخص کہ جو مسجدوں کے علمی مجالس میں شریک ہوتا ہے، مسجد کے اندر کوئی درس وغیرہ ہے، کوئی تبلیغ ہے دین کے متعلق، تو اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، فرمایا جو شخص مسجد کی طرف نکلتا ہے
اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، وہاں جا کر وہ پھر درس وغیرہ کو بھی سنتا ہے، وہاں جا کر خیر کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 5 وہ شخص، آپ علیہ السلام کے پاس ایک مسکین آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، مال والے تو ہم سے زیادہ فضیلت لے گئے، جنت کے اندر بلند مقام لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ اس سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں صدقہ خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، اگر تم اسے کرو گے پھر تم بھی ان کے مقام اور مرتبے کو پا سکتے ہو۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔